بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ایک بڑے ہسپتال میں ہاؤس جاب کر رہی تھی۔ ہسپتال میں ایک غریب سی عورت ہر 3 دن کے بعد کسی جوان لڑکی کے ساتھ آتی اور ڈاکٹر کے کمرے میں گھنٹوں بیٹھی رہتی۔ مجھے اس ہسپتال میں کام کرتے ہوئے تھوڑا ہی وقت گزرا تھا، لیکن اس تھوڑے سے وقت میں مجھے بہت کچھ سیکھنے کو مل گیا تھا۔ سب سے بڑی اعزاز کی بات جو میرے لیے تھی وہ مجھے ایک اچھے اور قابل ڈاکٹر کا ملنا تھا۔ کبھی کبھار تو مجھے اپنی قسمت پر رشک آتا تھا کہ مجھے اتنا پڑھا لکھا اور اس قدر تجربے کار ڈاکٹر کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہے۔ دراصل میری پڑھائی کو مکمل ہوئے ابھی صرف تھوڑا ہی وقت گزرا تھا، لہٰذا میں ہاؤس جاب کر رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے اپنا کلینک کھولنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں 1 سال اس ڈاکٹر کے ساتھ ہی رہ کر سیکھوں تاکہ جو میری کمیاں ہیں وہ پوری ہو جائیں اور جو غلطیاں میں کرتی ہوں وہ بھی آہستہ آہستہ کر کے ختم ہو جائیں۔ اس ہسپتال کا ماحول بہت اچھا تھا اور سب سے بڑی بات اس ڈاکٹر کا رویہ بہت ہی اچھا تھا۔ وہ سب سے بہت پیار سے پیش آتے، لیکن ایک بات تھی جو مجھے بہت عجیب لگتی تھی۔ وہ ایک عورت کا اس ڈاکٹر کے پاس آنا تھا۔ تقریباً ہر 3 دن بعد وہ عورت اس ڈاکٹر کے پاس آتی۔ اس کے ساتھ ہمیشہ ہی ایک نوجوان لڑکی ہوتی۔ پہل تو میں نے اس بات کو نظر انداز کیا، لیکن پھر بعد میں مجھے تجسس ہونے لگا کہ آخر یہ عورت ہر 3 دن کے بعد اپنے ساتھ ایک نوجوان لڑکی لے کر کیوں آتی ہے۔ میں نے اس عورت سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس میں ناکام رہی کیونکہ وہ عورت میری کسی بھی بات کا ٹھیک طرح سے جواب نہیں دے رہی۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا تو وہ بھی میری بات ٹال گئے اور مجھے اپنے کام کی طرف توجہ دینے کے لیے کہا، لہٰذا میں خاموش ہو گئی۔ لیکن وہ تجسس اور وہ بے چینی ابھی بھی میرے دل میں موجود تھی۔ میں بس کسی نہ کسی طرح اس عورت کا پتہ لگانا چاہتی تھی۔ میں نے وہاں پر موجود نرسوں سے پوچھا تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ انہیں اس بارے میں علم نہیں ہے۔ انہیں خود یہاں پر کام کرتے ہوئے بھی صرف 3 مہینے ہی گزرے ہیں۔ ان کی بات سن کر مجھے بہت حیرانی ہوئی۔ تب جا کر مجھے پتہ چلا کہ یہ ڈاکٹر ہر 3 مہینے بعد اپنا سٹاف چینج کرتا ہے۔ یہ بات سن کر مجھے اپنی فکر ہونے لگی۔ میں سوچنے لگی کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ مجھے بھی یہاں سے کسی اور ہسپتال میں بھیج دے۔ میں بہرحال اس ہاسپٹل کو چھوڑنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی اور نہ ہی کسی اور جگہ پر کام کرنا افورڈ کر سکتی تھی، لہٰذا میں نے تھوڑے عرصے کے لیے اس معاملے کا پیچھا چھوڑ دیا اور دوبارہ اس بارے میں بات نہیں کی۔ لیکن میں اندر ہی اندر کوئی موقع تلاش کر رہی تھی جس کے ذریعے میں کسی طرح سے اس بات کا پتہ لگا سکوں کہ آخر ماجرا کیا ہے، اور اس دن مجھے موقع مل ہی گیا۔ ڈاکٹر کے ہسپتال آنے کا وقت 9 بجے تھا، لیکن اس دن وہ کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے۔ اس وقت 9:30 بج رہے تھے۔ ڈاکٹر ابھی تک نہیں آئے تھے۔ وہ عورت ایک نوجوان لڑکی اپنے ساتھ بٹھائے ڈاکٹر کے کمرے کے باہر ہی موجود تھی۔ میں بھی اس کی طرف چلی گئی اور ان عورتوں کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ مجھے دیکھ کر اس عورت نے اپنا چہرہ دائیں طرف موڑ لیا، جیسے وہ اس بات کا اظہار کر رہی ہو کہ مجھے تمہارا یہاں پر بیٹھنا پسند نہیں۔ خیر مجھے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اب تو ان چیزوں کی مجھے اتنی عادت ہو گئی تھی کہ مجھے فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ میں یوں ہی وہاں پر بیٹھی رہی۔ اچانک اس عورت کے موبائل پر کال آئی۔ نمبر دیکھ کر عورت کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات آ گئے۔ وہ جلدی سے وہاں سے اٹھی اور اس لڑکی کو کچھ کہہ کر سائڈ پر ہو کر کال سننے لگی۔ میرے دل میں آیا کہ اس لڑکی کے پاس جا کر بیٹھوں اور اس سے پوچھوں، لیکن وہ عورت قریب ہی موجود تھی۔ میری خوش قسمتی یہ ہوئی کہ تھوڑی ہی دیر بعد وہ عورت وہاں سے نکل کر باہر چلی گئی، لیکن جاتے جاتے اس عورت نے آنکھوں ہی آنکھوں میں لڑکی کو اشارہ کیا تھا۔ اس کے جاتے ہی میں تیزی سے اس لڑکی کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ مجھے اپنے قریب بیٹھا دیکھ کر وہ لڑکی یکدم ہی پریشان ہو گئی۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں بس تم سے بات کرنا چاہتی ہوں، لیکن مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، آپ مہربانی کر کے یہاں سے اٹھ جائیں۔ اس لڑکی نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ لڑکی مجھے بہت خوفزدہ معلوم ہو رہی تھی اور بار بار باہر کی جانب دیکھ رہی تھی جہاں سے تھوڑی دیر پہلے وہ عورت گئی تھی۔ میں نے اس کی پریشانی کو اچھی طرح سے محسوس کر لیا، اسی وجہ سے اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہاری مدد کروں گی اور اس بارے میں کسی کو بھی معلوم نہیں ہوگا۔ میری بات سن کر وہ لڑکی جلدی سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن لگتا ہے آپ کو میری بات ایک بار کہی ہوئی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اب اگر آپ نے مجھے پریشان کیا یا مجھے تنگ کیا تو میں ڈاکٹر صاحب سے آپ کی شکایت کر دوں گی۔ میں نے دیکھا کہ اس لڑکی کی آنکھوں میں پانی تیر رہا تھا۔ اس لڑکی کی آنکھیں اس کی باتوں کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔
صاف معلوم ہو رہا تھا کہ یہ باتیں وہ لڑکی دباؤ میں آ کر کہہ رہی ہے۔ میں نے اس وقت اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا اور دوبارہ اس سے بات نہیں کی، بلکہ میں وہاں سے دوسری جانب چلی گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ایک نرس میرے پاس بلاوا لے کر آئی۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ کو ڈاکٹر صاحب بلا رہے ہیں۔ میں تیزی سے ڈاکٹر کے روم میں گئی، جہاں پر وہ کرسی سے ٹیک لگائے میرا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، لیکن میں نے اپنے آپ پر قابو رکھا۔ تھوڑی دیر پہلے والا واقعہ بار بار میری نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے اس لڑکی نے میری شکایت لگا دی ہو، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے اپنے سامنے بٹھایا اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ میں نے اس لڑکی کو کیا کہا تھا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میں گھبرا گئی، کیونکہ مجھے اس چیز کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ میں جو سوچ رہی تھی کہ وہ لڑکی مجھے سچ سچ بتا دے گی اور پھر میں اس لڑکی کی مدد کر دوں گی، یہ صرف اور صرف میرا وہم تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ عورت جتنی بھی لڑکیوں کو اپنے ساتھ لاتی ہے، وہ لڑکیاں ٹرین شدہ ہوتی ہے، یعنی انہیں سمجھایا ہوا ہوتا ہے۔ اب خدا ہی جانتا تھا کہ یہ صرف اور صرف میری خام خیالی تھی یا پھر حقیقت۔ میں نے جلدی سے خود پر قابو پایا اور ڈاکٹر سے کہنے لگی کہ میں نے اس کو زیادہ کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ چہرے سے بہت پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں نے صرف اس سے پوچھا تھا کہ اگر تمہیں کوئی پریشانی ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو۔ میری بات سن کر ڈاکٹر کے چہرے پر غصے کے تاثرات آ گئے۔ انہوں نے خود کو قابو پایا اور پھر انتہائی سخت لہجے میں کہنے لگے، سارا بی بی، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ اس طرح کے معاملات میں مت بولا کریں۔ ظاہر سی بات ہے وہ ایک مریضہ ہے اور مریضہ پریشان ہی ہوتی ہے۔ کم از کم آپ کو تو اس بات کا احساس ہو جانا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گئی۔ میں نے واقعی اس بارے میں نہیں سوچا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ اسے کوئی بڑی بیماری لاحق ہو جس کی وجہ سے وہ پریشان تھی۔ تب ڈاکٹر نے مجھے یہ بتایا کہ وہ ایک نفسیاتی مریضہ ہے۔ میں نے جلدی سے ڈاکٹر سے معذرت کی اور انہیں کہا کہ آج کے بعد میں اس معاملے میں ٹانگ نہیں اڑاؤں گی، بلکہ یہی آپ کی نوکری کے لیے بھی بہتر ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں یہ بات سمجھاتے ہوئے کہا، میں نے یہاں پر آپ کو صرف اور صرف آپ کے بابا کی وجہ سے رکھا ہوا ہے۔ اگر وہ آپ کی سفارش نہ کرتے تو میں کبھی بھی آپ کو یہاں پر نہیں رکھتا، لیکن پھر بھی اگر آپ نے مجھے پریشان کیا یا مزید تنگ کیا تو میں آپ کے بابا کو کہہ کر آپ کو کسی اور ہسپتال میں شفٹ کروا دوں گا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میرے دل کو کچھ ہوا، کیونکہ میں یہ ہسپتال کسی بھی صورت چھوڑنے کے حق میں نہیں تھی۔ یہ ہسپتال میری سوچ سے بھی زیادہ اچھا تھا۔ میری باقی دوستیں جن ہسپتالوں میں تھیں ان کے کوئی حالات نہیں تھے، بلکہ ڈاکٹر تو ان پر توجہ ہی نہیں دیتے تھے اور نہ ہی انہیں کچھ سکھاتے تھے۔ یہاں پر یہ ڈاکٹر نہ صرف مجھے ایک ایک چیز سکھاتے تھے بلکہ میری غلطیاں بھی درست کرتے تھے۔ میں معذرت کرتی ہوں، آج کے بعد ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں نے ڈاکٹر سے معذرت کی اور جلدی سے نکل کر باہر آ گئی۔ جیسے ہی میں کمرے سے باہر نکلی میں نے دیکھا سامنے وہی عورت کھڑی تھی جس کے ساتھ صبح لڑکی تھی۔ وہ عورت عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ مجھے اس کی مسکراہٹ بہت عجیب لگی، لیکن فی الحال مجھے اس پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیا اور تیزی سے نکل کر اسٹاف روم میں چلی گئی۔ مجھے اسٹاف روم میں بیٹھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب اسٹاف روم کا دروازہ کھلا۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا تو وہاں پر وہی لڑکی کھڑی تھی جس سے صبح میں بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور جس کی وجہ سے مجھے ضلالت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس کو دیکھ کر مجھے نئے سرے سے غصہ آنے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے سخت باتیں سناتی اور اسے یہاں سے بھیجتی، وہ لڑکی تیزی سے بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور رونے لگی۔ اس کو روتا دیکھ کر میں پریشان ہو گئی، لیکن پھر ڈاکٹر کی بات مجھے یاد آ گئی کہ یہ عورت ایک نفسیاتی مریضہ ہے۔ میں اسے سہارا دینے لگی اور اسے بیٹھنے کا کہا، لیکن بیٹھنے کے بجائے اس نے میرے ہاتھ پکڑ لیے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مہربانی کر کے ڈاکٹر صاحبہ ہمیں بچا لیں، مہربانی کر کے ہمیں بچا لیں، ہم یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتے، ہمیں اس دلدل سے نکال لیں۔ مجھے اس کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، نہ جانے وہ کیا کہہ رہی تھی۔ فی الحال میرے ذہن میں صرف اور صرف ایک ہی بات چل رہی تھی کہ یہ لڑکی ایک نفسیاتی مریضہ ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتی یا اس سے کوئی بات کرتی، وہ تیزی سے کمرے سے نکل کر باہر چلی گئی۔ جاتے جاتے اس نے مجھے پلٹ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک امید تھی، ایک آس تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اسے مجھ سے مدد کی امید ہو۔ میرا دماغ اس وقت بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے۔ صبح اس لڑکی نے مجھ سے انتہائی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا اور ابھی یہ میرے پاس مدد کی تلاش کے لیے آئی ہے۔ اگر اسے مدد ہی چاہیے تھی تو اس نے صبح مجھے کیوں نہیں کہا؟
میں اسی بارے میں سوچ رہی تھی جب میرے ذہن میں اچانک دھماکہ ہوا۔ صبح ہم لوگ جس جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے اس جگہ پر کیمرے لگے ہوئے تھے جہاں سے باہر کا منظر صاف دکھائی دے سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان جو بھی بات کرتا وہ بھی ڈاکٹر تک بخوبی پہنچتی تھی۔ اس وقت ہم اونچی آواز میں بات کر رہے تھے، یعنی ہم نے جو بھی باتیں کی تھی وہ باتیں ڈاکٹر بعد میں سن سکتا تھا، جبکہ اسٹاف روم میں کوئی بھی کیمرہ نہیں تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہاں پر لیڈیز ڈاکٹر اور نرسیں آ کر آرام کرتی تھیں، جس کی بنیاد پر ایک یہی جگہ تھی جہاں پر کیمرے نہیں لگائے گئے تھے، کہ اسی وجہ سے یہاں پر آئی تھی اور اس نے مجھے مدد کے لیے کہا۔ میں یہی سوچ رہی تھی جب اسٹاف روم کا دروازہ دوبارہ کھلا اور وہ عورت تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ وہ چہرے سے کافی پریشان نظر آ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھ سے پوچھنے لگی، کیا میں نے اس لڑکی کو دیکھا ہے؟ میں نے تھوڑی دیر پہلے ہونے والے واقعے کو گول مول کر دیا اور اسے ٹال دیا۔ اب مجھے اس لڑکی کی فکر ہونے لگی تھی، نہ جانے وہ کہاں پر چلی گئی تھی۔ اگر وہ واقعی نفسیاتی مریضہ تھی تو وہ خود ہی اپنا نقصان کرنے جا رہی تھی۔ اسی وقت مجھے ڈاکٹر کی کال آ گئی۔ وہ مجھے اپنے آفس بلا رہے تھے۔ میں تیزی سے بھاگتی ہوئی ان کے روم میں چلی گئی۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ فی الحال وہ ضروری کام سے کہیں جا رہے ہیں، مجھے ہسپتال کے حالات دیکھنے ہوں گے۔ میں نے ڈاکٹر کو تسلی دی اور کہا کہ آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر چہرے سے بہت پریشان نظر آ رہے تھے۔ کیا کوئی بڑا مسئلہ ہو گیا ہے؟ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ میری بات سن کر ڈاکٹر چونک گئے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ گہری سوچ میں ڈوبے ہوں، اور پھر نفی میں سر ہلانے لگے اور دھیمے انداز میں مسکرا کر کہنے لگے، نہیں سارا بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس کچھ دوست آ رہے ہیں جن سے ملنے کے لیے جانا ہے۔ مجھے ان کا اس طرح سے بات کرنا ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ کہیں نہ کہیں ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ موجود ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس مسئلے تک کیسے پہنچوں۔ خیر وہ سارا دن میں نے ہسپتال کو سنبھالا اور ایک دو ایمرجنسی کیس کو بھی ڈیل کیا۔ مجھے اپنی صلاحیتوں پر زندگی میں پہلی بار فخر محسوس ہو رہا تھا، اور اس سب کا کریڈٹ صرف اور صرف ڈاکٹر کو ہی جاتا تھا۔ اس کے بعد 2-3 دن مزید گزر گئے۔ ان 2-3 دنوں میں نے اس عورت کو آتے ہوئے نہیں دیکھا، اور نہ ہی 2-3 دن ڈاکٹر ہسپتال میں آئے۔ مسلسل 2 دنوں سے ہسپتال کو میں ہی سنبھال رہی تھی، اور ایک سینئر ڈاکٹر بھی آنے لگی تھی۔ شاید ڈاکٹر نے انہیں کہا ہوگا۔ اب میری ہمت جواب دے چکی تھی۔ راتوں کو جاگ جاگ کر اور دن کی تھکاوٹ نے میرا برا حال کر دیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ ایک دن میں خود ہی بے ہوش ہو کر گر جاؤں گی، یا اگر ایک دن مزید گزرا تو میں بھی مریضہ بن جاؤں گی۔ لیکن میری قسمت اچھی تھی کہ اسی دن ڈاکٹر واپس آ گئے۔ وہ بہت خوش لگ رہے تھے۔ ان کو خوش دیکھ کر زندگی میں پہلی بار مجھے غصہ آیا، کیونکہ ان کی وجہ سے پچھلے دنوں مجھے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ پہلا دن تو میں نے خوشی خوشی ہسپتال کو سنبھال لیا تھا، لیکن اگلے 2 دن کسی وبال سے کم نہیں تھے۔ آتے ہی انہوں نے مجھے تحسین پیش کی اور میری تعریف کرتے ہوئے کہنے لگے، واہ سارا، تم تو خود ایک ڈاکٹر بن گئی ہو۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب تمہیں میری مدد کی مزید ضرورت ہے۔ اب تم اتنی ٹرین ہو چکی ہو کہ اپنا کلینک کھول سکتی ہو۔ ان کی بات سن کر میں گھبرا گئی اور تیزی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، ڈاکٹر صاحب، ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں سیکھا، ابھی تو بہت کچھ سیکھنا باقی ہے۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے، خیر ابھی وہ مریضہ آئے گی، اس مریضہ کے جانے کے بعد تم بھی اپنے گھر چلی جانا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میں بہت خوش ہوئی اور دوبارہ باہر جا کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ مریضہ آئی۔ اس کے ساتھ اب ایک نئی جوان لڑکی تھی۔ مجھے واقعی میں بہت حیرانگی ہوئی تھی۔ کیا اس عورت کے خاندان میں صرف اور صرف جوان لڑکیاں ہی ہیں اور کوئی نہیں ہے؟ اور مزے کی بات کہ ہر 3 دن بعد یہ بیمار بھی ہو جاتی ہیں۔ اب تو میرا اس عورت سے بات کرنے کا اور اس سے کچھ پوچھنے کا دل بھی نہیں کرتا تھا، کیونکہ اس عورت کی وجہ سے پہلے ہی میری اچھی خاصی بے عزتی ہو چکی تھی۔ اس عورت کے ساتھ جو لڑکی بیٹھی ہوئی تھی وہ بھی بہت ڈری ہوئی تھی۔ وہ بار بار مجھے سہمی ہوئی نظروں سے دیکھتی، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے کچھ کہنا چاہ رہی ہو۔ تھوڑی دیر بعد وہ عورت اسے اپنے ساتھ ڈاکٹر کے کمرے میں لے گئی۔ جاتے جاتے بھی اس لڑکی نے پلٹ کر میری طرف دیکھا تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میں کیا کر سکتی ہوں۔ جب تک مجھے پتہ نہیں ہوگا کہ یہ سب کیا چل رہا ہے، تب تک تو میں کسی سے مدد بھی طلب نہیں کر سکتی۔ اسی دن میں ہسپتال سے نکل آئی۔ مجھے آگے 4 دن کی چھٹیاں تھیں۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، کیونکہ مجھے اس قدر تھکاوٹ ہو چکی تھی کہ اگر میں مزید وہاں پر 2 گھنٹے اور رکتی تو میں خود بیمار پڑ جاتی۔ گھر آ کر میں سو گئی۔ تقریباً 12 گھنٹوں کی نیند لے کر میں دوبارہ اٹھی۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ میری نیند پوری ہو چکی تھی
میں جا کر لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ میں نے دیکھا کہ میرے بابا وہیں پر بیٹھے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے اور مجھے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں بھی تیزی سے اپنے بابا کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ آج اتنے عرصے بعد میں اپنے بابا کے ساتھ یوں بیٹھ رہی تھی۔ آپ ابھی تک سوئی کیوں نہیں ہے؟ میں نے بابا سے پوچھا۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ اب اتنی عمر ہو چکی ہے کہ میری نیند بہت کم ہو گئی ہے۔ 4 گھنٹوں سے زیادہ نیند نہیں لے سکتا۔ رات کو جلدی سو گیا تھا، اسی وجہ سے ابھی آنکھ کھل گئی، تو سوچا کوئی کتاب ہی پڑھ لوں۔ ان کی بات سن کر میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے بعد وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ تمہاری نوکری کیسی جا رہی ہے؟ میں نے انہیں تسلی دی۔ میری نظروں کے سامنے بار بار اس عورت اور اس کے ساتھ آنے والی لڑکیوں کے چہرے گھوم رہے تھے۔ میرے دل میں آیا کہ میں اپنے بابا کو اس بارے میں بتا دوں، لیکن پھر سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ پریشان ہو جائیں۔ میں اسی سوچ میں مبتلا تھی جب بابا کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ مجھے لگ رہا ہے کہ تم مجھے کچھ بتانا چاہ رہی ہو، لیکن بتا نہیں پا رہی۔ میں فوراً ہوش کی دنیا میں آئی اور گھبرا کر بابا کو دیکھنے لگی، جو مجھے مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ آج بھی بابا میرے چہرے سے یہ اندازہ لگا لیتے تھے کہ میں ضرور کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوں۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور کہا، بابا مجھے سمجھ نہیں آ رہے کہ مجھے آپ کو اس بارے میں بتانا چاہیے بھی یا نہیں، کیونکہ ابھی مجھے خود اس چیز کا پتہ نہیں ہے۔ مجھے صرف اور صرف شک ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ شک کی بنیاد پر آپ کو پریشان کروں۔ میری بات سن کر بابا نے اس بات میں سر ہلایا اور کہنے لگے، ٹھیک ہے بیٹا، جب بھی تم بہتر سمجھو تم مجھے بتا سکتی ہو۔ کیا کوئی بہت بڑی پریشانی کی بات تو نہیں ہے؟ اب بابا نے قدرے پریشان ہو کر مجھ سے پوچھا۔ بابا کی بات سن کر میں نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی، نہیں بابا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بس ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ بھی میری ذات سے متعلق نہیں ہے۔ جلد ہی میں آپ کو اس بارے میں بتاؤں گی۔ بابا دوبارہ سے مطمئن ہو گئے اور اپنی توجہ کتاب کی طرف کر دی، جبکہ میں دوبارہ سے اس عورت اور اس کے ساتھ آنے والی لڑکیوں کے بارے میں سوچنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے دوبارہ نیند آنے لگی۔ میں جا کر سو گئی۔ اگلے روز میں دن کے وقت اٹھی۔ میرا پلان اس وقت شاپنگ پر جانے کے لیے تھا، کیونکہ ایک عرصے سے میں نے اپنے لیے کچھ بھی نہیں خریدا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں چاہتی تھی کہ بابا کے لیے بھی کچھ خرید لوں، کیونکہ ان کی 2 دن بعد سالگرہ تھی۔ میں مال میں گھوم رہی تھی اور اپنے لیے کپڑے دیکھ رہی تھی جب میری نظر اسی عورت پر پڑی جس عورت کو میں نے ہسپتال میں دیکھا تھا۔ اس عورت کو دیکھ کر مجھے حیرت کا ایک جھٹکا لگا، کیونکہ اس وقت اس کے رنگ ڈھنگ ہی بدلے ہوئے تھے، جبکہ اس کے ساتھ ہی وہی لڑکی موجود تھی جو برسوں سے ہسپتال میں آ رہی تھی۔ اس لڑکی نے اپنے سر پر ایک بڑی سی چادر لے رکھی تھی، جبکہ وہ عورت اس وقت مغربی لباس میں ملبوس تھی۔ عورت نے لڑکی کے بازو کو بے دردی سے پکڑا ہوا تھا اور اسے زبردستی کپڑے پسند کروا رہی تھی، جبکہ وہ لڑکی مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی اور خود کو اس عورت سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر میں جلدی سے چھپ گئی۔ اس لڑکی نے کافی کوششوں کے باوجود بھی کچھ بھی نہیں خریدا۔ اب اس عورت کو لڑکی پر غصہ آنے لگا تھا۔ اس نے مضبوطی سے لڑکی کے بازو پکڑے اور اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر باہر نکل گئی۔ ان کو باہر نکلتے دیکھ کر میں جلدی سے باہر نکلی۔ وہ عورت ایک بہت بڑی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ اس کو اتنی بڑی گاڑی میں بیٹھتا دیکھ کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ وہ عورت جس حلیے میں ہسپتال میں آئی تھی وہ دیکھ کر بالکل نہیں لگتا تھا کہ یہ عورت اس قدر بڑی گاڑی کی مالکن ہو سکتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ گاڑی وہاں سے نکل کر ایک سنسان راستے پر چلی گئی۔ میں بھی اس گاڑی کے پیچھے پیچھے ہی جا رہی تھی، لیکن جلد ہی ان لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ میں ان کا پیچھا کر رہی ہوں، لہٰذا میرے دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اپنی گاڑی کو غائب کر دیا۔ مجھے شدید مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اب اس عورت کے حلیے اور اس کے انداز کو دیکھ کر مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ میرے ذہن میں بار بار عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے۔ ان خیالات کو میں جھٹلانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، لیکن بار بار ناکام ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی دعا کر رہی تھی کہ اس عورت نے میرے چہرے کو نہ دیکھا ہو، کیونکہ اگر وہ مجھے پہچان لیتی تو میرے لیے مسئلہ ہو جاتا۔ لہٰذا میں نے مزید چھٹیاں کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور اگلے ہی دن ہسپتال چلی گئی۔ میں ہسپتال ڈاکٹر کو بتائے بغیر ہی گئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یوں بن بتائے ہسپتال جانے سے مجھے حیرت کا اتنا بڑا جھٹکا لگے گا۔ پورا ہسپتال سنسان پڑا تھا۔ دور دور تک کسی بھی لیڈی ڈاکٹر کا نام و نشان تک نہیں تھا، سوائے ایک چوکیدار کے جو باہر بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی سو رہا تھا، اور چند نرسیں تھیں جو مریضوں کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ یہ نرسیں بھی یہاں پر بہت پرانی تھی اور ڈاکٹر کی چہیتی نرسیں تھیں۔
مجھے وہاں پر دیکھ کر وہ نرسیں یکدم ہی پریشان ہو گئی۔ ان میں سے ایک تیزی سے بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، ڈاکٹر صاحبہ آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ آپ کی تو آج چھٹی تھی نا؟ اس کی بات سن کر پہلے تو میں گھبرا گئی، لیکن پھر میں نے اپنے لہجے پر قابو پاتے ہوئے اس سے کہا کہ مجھے آج ڈاکٹر صاحب نے یہاں پر بلایا ہے۔ میری بات سن کر ان کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آ گئی اور وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، لگتا ہے کہ آپ بھی اب ہم لوگوں میں شامل ہو گئی ہو۔ نرس کی بات سن کر میں نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ اب تو مجھے اس بات پر یقین ہو چکا تھا کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی غیر قانونی سرگرمی ہو رہی ہے، جس سے آج میں نے پردہ اٹھا کر ہی رہنا تھا۔ میں تیزی سے ڈاکٹر کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ مجھے اس طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر اس نرس نے مجھے روکا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے نرس کی طرف دیکھا تو وہ مجھے کہنے لگی، آج ڈاکٹر صاحب یہاں پر نہیں بلکہ پچھلے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور تیزی سے اس کمرے کی طرف بڑھ گئی جو کہ اکثر بند ہی رہتا تھا۔ وہ کمرہ کافی پرانا تھا، اس کا دروازہ جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا تھا جس سے اندر کا منظر صاف صاف نظر آتا تھا۔ میں تیزی سے اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور پھر ذرا سی سائڈ پر ہو کر اندر کا منظر دیکھنے لگی یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہاں پر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ وہی عورت بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ سامنے وہی لڑکیاں تھیں جو یہاں پر آتی رہتی تھی۔ ان لڑکیوں کے چہرے پر ٹیپ لگی ہوئی تھی جبکہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، جبکہ ڈاکٹر انتہائی خبیث لہجے میں اس عورت کو بول رہا تھا کہ آج تو تم نے کمال ہی کر دیا، اتنی زیادہ لڑکیاں لے کر آئی ہو، وہ بھی اتنی خوبصورت، تمہیں تو اس کے اچھے خاصے پیسے مل جائیں گے اور تمہاری وجہ سے میری بھی اچھی خاصی کمائی ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگا۔ اس ڈاکٹر کی باتیں سن کر مجھے اس سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کرنے کے بارے میں سوچتی، اچانک مجھے کسی نے دھکا دیا اور میں کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ مجھے کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر وہ ڈاکٹر اور وہ عورت اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو پیچھے وہی نرس کھڑی تھی جس نے مجھے یہاں آنے کے بارے میں کہا تھا۔ ڈاکٹر کو دیکھ کر وہ کہنے لگی، دیکھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو کہتی تھی نا کہ یہ لڑکی ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرے گی۔ شکر کریں کہ آج ہم نے اسے پکڑ لیا ہے، اگر آج ابھی ہم اسے نہ پکڑتے تو ہم سبھی پکڑے جاتے۔ ڈاکٹر پہلے مجھے غصے سے دیکھنے لگا اور پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، سارا بیٹا، میں نے آپ کو سمجھایا تھا نا کہ میرے معاملات میں ٹانگ اڑانے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا، لیکن آپ نے میری بات نہیں مانی۔ اب آپ اپنے انجام کی ذمہ دار خود ہیں۔ آپ جن لڑکیوں کو بچانے کے بارے میں سوچ رہی تھی، اب انہی لڑکیوں کے ساتھ آپ بھی جائیں گی۔ ان کی بات سن کر میں نے نفی میں سر ہلایا، لیکن انہوں نے مجھے زبردستی بازو سے پکڑا اور میرے ہاتھوں پر رسی باندھنے لگے۔ وہ عورت بھی ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد انہوں نے بھی میرے منہ پر ٹیپ لگا کر مجھے ان لڑکیوں کے ساتھ بٹھا دیا اور ایک نمبر ڈائل کرنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ان لڑکوں نے آ جانا تھا جن کے ساتھ ہم نے یہاں سے جانا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ یہاں پر آتے، اچانک دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے میرا کزن اندر داخل ہو رہا تھا۔ یہ میرا وہی کزن تھا، میں نے اسے یہاں پر آنے کے بارے میں بتا دیا تھا۔ ڈاکٹر کے کمرے میں آنے سے پہلے میں نے اسے کال کر دی تھی۔ میرا یہ کزن پولیس میں تھا۔ کل ہی مجھے اپنے کزن کے ہاتھوں معلوم ہوا تھا کہ جوان لڑکیاں شہر سے غائب ہو رہی ہیں، تو پھر میں نے اسے ہسپتال کے اندر ہونے والے حالات کے بارے میں بتایا اور پھر اسی کے کہنے کے مطابق ہی میں نے یہ سارا ڈرامہ کیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ ڈاکٹر گرفتار ہو گیا۔ تب مجھ پر ایک اور راز اشکار ہوا کہ یہ ڈاکٹر ایک بہت بڑے گروہ کا لیڈر ہے جو لڑکیوں کو دوسرے ملکوں میں اسمگل کرتے ہیں، اور نہ جانے کتنی لڑکیوں کو یہ لوگ اسمگل کر چکے ہیں۔ میری ذرا سی کوشش اور ذرا سی ہمت اور خود اعتمادی نے نہ جانے کتنی لڑکیوں کی جان بچا لی تھی۔ بچ جانے والی لڑکیاں میری بار بار شکر گزار ہو رہی تھی۔ زندگی میں مجھے پہلی بار خود پر فخر محسوس ہو رہا تھا۔